ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ میں جس کی جری فوج ہے، جس کے مضبوط ادارے ہیں، جو طاقتور ریاست ہے، کوئی کمزور ریاست نہیں ہے، اس میں اتنی سکت ہونی چاہیے کہ اپنے سابق وزیر اعظم کو صرف 40 منٹ کے فاصلے پہ اڈیالہ سے سپریم کورٹ تک اسٹیٹ پروٹیکشن میں لا سکیں۔ وہ آنا چاہتے تھے، آج ان کو حکومت لے کے نہیں آئی۔ اگر یہ ریاست موجودہ آرمی چیف کو، موجودہ پرائم منسٹر کو، موجودہ چیف جسٹس کو پروٹیکشن دے سکتی ہے، جو دیتی ہے، جو ان کا حق ہے، جو ان کو ملنا چاہیے، تو پھر سابق وزیر اعظم کو بھی یہ پروٹیکشن جو ہے وہ ملنی چاہیے تھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بہت آبلے ہیں اس کے پاؤں میں، بہت آبلے ہیں اس کے پاؤں میں، لگتا ہے نیک بخت اصولوں پہ چلا ہوگا۔ آج بڑا عجیب لگا، نیب امینڈمنٹس پہ کیس تھا، اور وہ شخص جس کو پوری قوم نے مینڈیٹ دیا کہ پاکستان کے تمام چوروں کا احتساب کرو، افسوس کی بات ہے جس کو قوم نے احتساب کرنے بھیجا اس کو گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا ہے، اور آج وہ جیل سے سپریم کورٹ کو ایڈریس کریں گے۔ وہ شخص جو کرپشن کے خلاف تھا اور ہے اور رہے گا، وہ شخص جس نے انصاف کی تحریک چلائی، وہ شخص جس نے یہ کہا تھا اور جس پہ آج بھی قائم ہے کہ انصاف کا نظام احتساب سر عام۔ یہ دیکھو احتساب سر عام، جن پہ کرپشن کے چارجز تھے پہلے میل ملا کے نکل گئے باہر، پھر واپس آ گئے رجیم چینج کی صورت میں اقتدار میں، and they changed the very law through which they were prosecuted. Those people who were accused of loot and plunder, they came into power. اور وہ قلم ہی ہاتھ میں پکڑ لیا جس قلم کی لکھائی سے ان پہ سوال ہوتا تھا، اور اس قلم سے لکھ دیا کہ آج سے آپ پہ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں۔ اور جو شخص کرپشن کے خلاف نکلا تھا جہاد کے لیے، دیکھ لو اڈیالہ میں آج وہ ویڈیو لنک سے اپنی سپریم کورٹ سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ کرتے ہیں ہم پاکستان میں اس شخص سے جو احتساب کی بات کرتا ہے، یہ کرتے ہیں ہم پاکستان میں اس شخص سے جو انصاف کی بات کرتا ہے۔ آج وہ لوگ جو پچھلے 40-45 سال سے اقتدار کے سنگاسن پر بیٹھے رہے، آج بھی بیٹھے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ آج اس فرعونیت کو دیکھیے کہ اقتدار کے سنگاسن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری میں کالی بھیڑیں ہیں۔ ان کو صرف یہی کہنا چاہتے ہیں، صبح صبح آئینے کو دیکھ لیں، ایک کالی بھیڑ پاکستان کی سیاست کی تاریخ کی آپ کو نظر آ جائے گی۔ آج عمران خان صاحب کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جانا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک محترم جج صاحب کی انٹرونشن کے بعد جب انہوں نے کہا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد لائیو ٹیلی کاسٹ عمران خان صاحب کا حق تھا۔ بصد احترام، تمام احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے محترم چیف جسٹس صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ کیس نیشنل انٹرسٹ کا نہیں ہے یا عوامی پبلک انٹرسٹ کا نہیں ہے، پھر نیب کیوں کھلا ہے؟ نیب کا کام ہے وہ پیسہ واپس ریکور کرنا جو عوام کا ہے۔ اگر یہ لوٹ اور پلنڈر کسی کی ذاتی جائیداد کی ہے تو پھر پبلک انٹرسٹ کا تو کیس نہیں ہے، لیکن اگر نیب کا کام لوٹ شدہ مال، عوامی مال جو لوٹا گیا ہے اس کو ریکور کرنا ہے، پھر تو پبلک انٹرسٹ ہے، پھر تو عمران خان صاحب کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جانا چاہیے تھا۔ پوری قوم انتظار میں تھی، اور آج عمران خان صاحب اگر بات کرتے قوم اس کو سنتی۔ عمران خان صاحب ہی اس وقت چاہتے ہیں کہ جوڈیشری مضبوط ہو، وہی ان 6 ججز اور تمام جوڈیشری کے پیچھے ہماری تحریک کھڑی ہے جو جوڈیشری کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آج لائیو ٹیلی کاسٹ میں دکھایا جانا چاہیے تھا، بلکہ پچھلی ملاقات میں میرے سامنے سپریم کورٹ کا نوٹس ان کو اس پیشی میں سرو ہوا القادر ٹرسٹ میں، اور خان صاحب نے میرے سامنے لائن لکھی جس پہ انہوں نے بالکل کہا کہ میں اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کورٹ کو اور ان پرسن کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پہ میں نے عمران خان صاحب کو، میرے لیفٹ پہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ نے بالکل صحیح بات لکھی ہے، آپ کو خود جانا چاہیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانا چاہتے ہیں۔ اور میں نے پھر یہ بات کی کہ خان صاحب ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ میں جس کی جری فوج ہے، جس کے مضبوط ادارے ہیں، جو طاقتور ریاست ہے، کوئی کمزور ریاست نہیں ہے، اس میں اتنی سکت ہونی چاہیے کہ اپنے سابق وزیر اعظم کو صرف 40 منٹ کے فاصلے پہ اڈیالہ سے سپریم کورٹ تک اسٹیٹ پروٹیکشن میں لا سکیں۔ وہ آنا چاہتے تھے، آج ان کو حکومت لے کے نہیں آئی۔ اگر یہ ریاست
موجودہ آرمی چیف کو، موجودہ پرائم منسٹر کو، موجودہ چیف جسٹس کو پروٹیکشن دے سکتی ہے، جو دیتی ہے، جو ان کا حق ہے، جو ان کو ملنا چاہیے، تو پھر سابق وزیر اعظم کو بھی یہ پروٹیکشن جو ہے وہ ملنی چاہیے تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بات کہ دوبارہ وہی بات کہ جو شخص کرپشن کے خلاف نکلا تھا، جو شخص کرپشن کے خلاف نکلا تھا، جس نے کہا تھا کہ قوم کا پیسہ نہ خود لوٹوں گا نہ کسی کو لوٹنے دوں گا، آج اس کو گولیاں مروا کے جیل میں ڈال دیا گیا کہ تم کرپشن کے خلاف بات کرتے ہو، تم احتساب کی بات کرتے ہو، تم انصاف کی بات کرتے ہو، لو تمہیں اڈیالہ میں ڈال دیا، اور جن پہ الزام تھا ان کو بٹھا دیا۔ ایسے مت کرو اس ملک کے ساتھ، ایسے مت کرو اس ملک کے ساتھ، کیونکہ ملک جس نے بنایا تھا وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی، اس کے بدن پہ کالا کوٹ تھا، اور اس کے ہاتھ میں قلم تھا، اور اس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ بہت شکریہ۔ خان صاحب ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ فٹ اور زیادہ تندرست، تھوڑا سا ان کو انتظار کرا رہے ہیں تو تھوڑی سی بے چینی مجھے نظر آئی، لیکن جب انہوں نے گفتگو کی تو وہی کانفیڈنس، آج اگر ان کو موقع دیا جاتا گفتگو کا تو اچھا ہوتا، لیکن انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، بڑا صبر ہے ہمارے لیڈر میں، ہم میں بھی ہے انشاءاللہ۔